बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अहमद मुमताज़। नाजरीन, हस्बे मामूल मेरे साथ चेयरमैन अलार्म न्यूज़ जनाब तलत भट्ट साहब इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। मैं इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जनाब मलिक साहब दी ग्रेट, थैंक यू जी भट्ट साहब, तो कल जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने कुछ वादे किए थे जी कि कल हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास हैं, इंफॉर्मेशन है, हम शेयर करेंगे अपने जो लोग हैं उनके साथ, आवाम के साथ। तो सबसे पहले तो हम आते हैं नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ का जो असल मकसद है, अब उससे बहुत सारे लोग जाकर मिले हैं, जिसमें PMLN के काफी मेंबर्स जाके मिले हैं, शहबाज शरीफ भी मिला है और भी बहुत सारे लोग। उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान अब चलें, पार्टी को आपकी अशद जरूरत है जी। मगर नवाज शरीफ अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप इसकी वजह क्या समझते हैं भट्ट साहब? ये मलिक साहब, जैसे हालात के पेश नजर वो सियासतदान हैं, वो इसको ज्यादा बेहतर जानते समझते हैं, मगर जिस तरह नाकस राय हमारी असाफी लोगों की है, तो वो वक्त के मुनासबत के साथ वो अपना फैसला कौम और मुल्क को देंगे। अब देखते हैं नया फैसला क्या लेते हैं। जी, मैंने सुना है, जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, मेरे सुनने के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ये डिमांड की है कि मेरे आने से पहले मेरे तमाम केसेस खत्म किए जाएं और मेरा इस्तकबाल वालिहाना हो, शहनशाहों वाला मेरा इस्तकबाल हो पाकिस्तान में, और फूलों के हार मुझे डालकर मेरे घर तक ले जाया जाए, ना कि मुझे जेल की सलाखों में डाला जाए। मैं इस शर्त पर जाऊंगा कि जो सारे मुकदमात है मुझ पर, वो दोबारा जो कानून बनाए अपील वाला, कि वो जो सजाएं हुई हैं उनकी अपीलें करें और इस जज को जाने दें, एक नया जज आने दें, और उसके बाद मेरे तमाम केसेस, मेरी सजाएं जो नाअहल है वो अहलियत में बदलें और फिर मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। जी भट्ट साहब, अब सोचने वाली बात है अहमद मुमताज साहिब कि ये मुल्क, ये देश, ये वतन, क्या ये इन्होंने कोई खरीदा हुआ है या ये मुल्क जो है इन्होंने किराए पे लिया हुआ? जब चाहते हैं चले आते हैं, अपनी हुकूमतें बनाते हैं, लूटते हैं और निकल जाते हैं फरंगियों के मुल्कों में। दूसरी बात ये कि जब इन पे कोई टेंशन बनती है, कोई करप्शन का इल्जाम लगता है, कोई फैसला होता है, अदालतों में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, तो फिर ये झूठे बीमार बन के तो एक 50 रुपए का स्टाम्प पे निकल जाते हैं भगवान की कृपा लेने। तो ये इनके अंदाज मुमताज अहमद मुमताज साहेब काबिल गौर हैं, और कौम से गुजारिश होगी कि वो खुद फैसला दें कि इनका इस्तकबाल करना है या इनको 000 करना है। जी भट्ट साहब, 0-0 हम कर नहीं सकते। वक्त और तारीख हमें बता रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को संवारा है। अगर हम चाहें भी तो हालात के हाथों हम मजबूर हैं, तारीख के हाथों हम मजबूर हैं, हम किसी सूरत उसको 0 नहीं कर सकते। यहां तक कि बहुत सारी पावर ताकतों ने मिलकर भी नवाज शरीफ को 0 करना चाहा मगर नहीं कर सके। ये तारीख होने ही नहीं देगी। जो मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जो सर्विस दी है, जो उनकी खिदमात हैं, वो नाकाबिले फरामोश हैं भट्ट साहब। दूसरे नंबर पर आप कह रहे हैं कि जब चाहते हैं आ जाते हैं, जब चाहते हैं चले जाते हैं, तो इसमें भी मेरे ख्याल में सियासतदानों का इतना बड़ा किरदार जाने या आने में नहीं है, जितना कि वहां पर बैठी पावर्स का है कि वो जिसको चाहे भेज दें, जिसको चाहे ले आए, जिसको चाहे आउट कर ले, जिसको चाहे इन कर ले। असल जो वकूआ था मियां नवाज शरीफ का, आज से 10-15 साल पहले का जो उसका बयानिया था, इस आज की जो ताजा तरीन सूरत हाल पे मैं आप मियां साहब का है कि जो बताता हूं आपको कि कल जो आसमा शराजी साहबा, उनकी बेटी, उनको मिलने गई है, तो उसने सवाल किया मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप वतन वापस कब आ रहे हैं?
تو اس نے کہا میں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیوں نکالا. یہ تو ایک تو محاورہ ہے. نہیں محاورہ نہیں، اس نے خود کہا. اس نے کہا چلو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کب آ رہا ہوں مگر پہلے مجھے بھی کوئی بتائے کہ مجھے کیوں نکالا. تو ایک طرف سے تو وہ بھی سوال اس کا حق ہے. تو اس نے یہ سوال، یہ نظریہ تو لے کر اس کو نکالا گیا تھا. اب وہ پوچھ رہا کہ مجھے کیوں نکالا. تو جی بھٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کیوں نکالا؟ جی ہم ضرور سمجھیں گے، اگر نہیں سمجھ تو سمجھ لیں گے. یہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم اور 2 دفعہ غالباً وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس کے علاوہ یہ تقریباً 35 سال ایک جماعت کے قائد ہیں. اور اب ان کی حالت آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کا سوال کا جواب جو ہے مذاق کے رنگ میں دے رہے ہیں. اور ہم بٹ صاحب مذاق نہیں، وہ حقیقت میں اس کا ایک بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے بیانیہ ہے، تو اس وہ نے ایک fail ہو سوال گیا. کیا، فیل کیسے ہو گیا؟ وہ چلے. آج بھی پوچھ رہا مجھے کیوں نکالا. چلے مان لیا تو کہ اس ان کا تو کا جواب نہیں کسی کے پاس. ان کا بیانیہ سچا ہے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 15 سال لگاتار 2 ٹرمز اور تیسری جس کو بولتے ہیں مگر مکمل تو نہیں کر ایکسٹرا. سکے نا. چلے 15 سال کے عرصے میں انہوں نے کوئی فیسلٹی نہیں دی. سڑکیں بنائی، اس میں بھی انہوں نے کمیشن لیے، ہمیں ساری رپورٹ ہے. اور اگر کوئی کسی فیکٹری میں یا کسی ٹھیکے میں یا کسی کانٹریکٹ میں ان کو دیکھو تو یہ ان کے بٹ صاحب یہ چیزیں جو الزامات ہیں ایک دوسرے پر سیاستدان لگاتے رہتے ہیں، مگر اصل حقائق تو یہ ہیں کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ اس طرح کک بیکس لیتے ہیں صحیح ہے، لیتے ہوں گے، اس میں ہم کوئی یہ کو پارسا نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے جی، کوئی بھی پارسا پارسا کسی کو نہیں، نہیں کہہ رہے، کوئی بھی نہیں مگر پارسا. میاں نواز شریف کے دور میں ملک نے ہماری آنکھوں کے سامنے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے، کام ہوا. آپ ڈیولپمنٹ کا آپ کام دیکھیں کہ یہ سڑکوں کے علاوہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے. کسی بھی ملک کی جو صنعت ہے اس کا سڑک ہے، اس کا دار و مدار اس کی ترقی پر ہے. کسی ملک کی ترقی کے دار و مدار اس کی صنعت اور سڑکوں پر ہے. اگر آپ کے پاس ویز نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، موٹر ویز نہیں، کیسے آپ چیزیں لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. کیسے آپ ان کو ایکسپورٹ کریں گے؟ کیسے آپ وہاں سے امپورٹ کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ ضرورت ہیں ملک کی. کوئی ایسا تو نہیں کہ اس نے وہ چہل قدمی کے لیے کوئی سڑک بنا دی ہو. یہ تو ضرورت ہے. باقی آپ آتے ہیں عمران خان کی طرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مذاق کیا کہ مجھے کیوں نکالا. تو یہی بیانیہ اب عمران خان صاحب کا بھی یہی سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا. تو اب اس کا جواب دے دیں. نہیں، ان کا بیانیہ جو ہے نا یہ ایک سالڈ سیاستدان ہے. ان کا گریڈ جو ہے نا سارے نہیں، سوال تو وہی ہے نا کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں، یہ نہیں بول رہا. تو کیا بول رہا ہے؟ یہ بول رہا ہے کہ میں آپ کو پکڑوں گا. نہیں، یہ بولے جب نکلا ہے تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، مجھے نکال دیا گیا ہے، میرے اب پورا نہیں ٹائم ہوا تھا. یہ نہیں مسئلہ. کیا انہوں نے تمام ڈیٹیل جو ہے مختلف اپنی سپیچوں میں ایکسپلین کی ہے. ان کی طرح ایک دم اپنا فیل بیانیہ نہیں بنایا، مجھے کیوں نکالا تو مجھے کیوں مارا. یہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہے اس کا. اس نے تمام سپیچوں میں گزرے حالات و آپ واقعات سمجھتے ہیں کہ بٹ صاحب اگر آپ اس کو پولیس پکڑتی ہے جی عمران خان صاحب تو کیا عوام نکلے گی باہر؟ جی کیوں نہیں؟ کیسے؟ عوام ہی نہیں نکلے گی، صحافی نکلیں گے، وکیل. آپ کو پتہ ہے آج کیا تو ہوا؟ صحافی کس لیے نکلیں گے؟ آج بٹ صاحب صحافی کس لیے نکلیں گے؟ لائر ایسوسی ایشن آج آپ نے دیکھا ہے صحافی بھی نکلیں گے. کس لیے؟ اسی لیے کہ قوم اور ملک جو ہے اس کو ایک لیڈر. صحافی کا کام پارٹی بازی کرنا ہے یا صحافت کرنا ہے؟ پھر وہ کس لیے نکلیں؟ قوم اور ملک جو ہے اس کو لیڈر کی ضرورت بٹ صاحب لیڈر کی ضرورت ہے تو صحافی کو تو رہنا ہی چاہیے نیوٹرل. سر صحافی پارٹی بازی نہ کریں تو یہ ایک ستون ہے، اس میں کوئی تو یہی تو چل رہا ہے نا. اب یہی تو یہ چاہتا ہے عمران خان صاحب کے صحافی بھی ون سائیڈڈ ہو جائیں، بس اسی کی تعریفوں میں گم رہیں، چاہے یہ کام کرے یا نہ کرے، اسی کی تعریفوں میں لگے رہیں سارے. مگر یہ صحافت کا معیار نہیں ہے، جیسے عدالت کا معیار نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرے یا عدالت لگائے، وہ قانون کے مطابق کام کرے. صحافتی ادارے جو ہیں وہ صحافت کریں اور عوام کو یہ سب کچھ کرنے دیں.
ٹھیک ہے عوام کو پارٹی کے سپورٹ کرنے دیں، چاہے وہ جس پارٹی کی سپورٹ کریں۔ ملک صاحب جی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی فریب نہیں کہ جو شخص اپنی سیاست کرنے کے لیے سارے دوسرے سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لیڈروں کو ظلم اور تشدد اور گولہ بارود اور آنسو گیس اور گولیاں مار کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، وہ سب سے بڑا منافق، جھوٹا اور مشرک ہے۔ دوسری بات رہ گیا عمران خان، اگر عمران خان بھی کوئی تشدد کرے گا نا تو ہم اس کو بھی ایسے ہی لتاڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ بھول گئے ہیں رانا ثناءاللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی؟ تو وہ کیا سپارے بیچتا تھا؟ نہیں ڈالی تو پھر بری کیوں ہوئے وہ؟ سر ان کا بھی کیس تو ختم نہیں یہ ہوا۔ سیاسی کھیل تھا نا، یہ میاں نواز سارے شریف کو مجرم، اندر ڈال دیا، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، خواجہ سعد رفیق کو، سارے مجرم۔ سلمان رفیق کو، اس کو، اور وہ جو خواجہ کیا اس کا نام، وہ سیال کوٹ والا ہاں خواجہ آصف خواجہ آصف صاحب کو اس نے اندر ڈال دیا۔ اب یہ سارے ہی آتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، جیسا مگر ان کرو گے سب میں ویسا سے بنو گے۔ سب میں سے اگر کوئی معتبر سیاستدان رہا ہے نا تو وہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف۔ میں کہتا ہوں اتنا پیارا لیڈر ہے کہ ان کے علاقے میں دودھ کی نہریں اور شہد کے درخت ہیں بھائی جان۔ اور دیکھیں کہ لاڑکانہ کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور سیلاب سے تباہ شدہ 12 عدد اضلاع اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف لوٹنے آتے ہیں، یہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں، ان کو آپ پہچانیں، میری عوام سے گزارش ہوگی۔ جی جی ناظرین، یہ بٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، تو میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ یہ مدبر سیاستدان ہیں، ملک کے لیے اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی اعتراض ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ پی ڈی ایم بن گئی ہے، یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ملک ٹوٹ رہا ہے، ملک کو آپ ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ پرانے سیاستدان ہیں، تو انہوں نے اگر اکٹھ کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔